بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کو شرف، بزرگی، بلندی، رفعت اور مقام سے نوازا ہے، اور صحابہ کرام کا آپس میں جو ربط تھا، جو تعلق تھا، جو آپس میں پیار تھا، آج منبروں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، امت کو دور کیا جا رہا ہے، انتشار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو یہ منبر امت کو نفرت بکھیرنے کے لیے نہیں ہے، آپس میں محبت اور آپس میں جوڑنے کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا آپس میں کیا ربط تھا؟ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ دو نوروں والا کیوں کہا گیا؟ یہ سوال مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مولا کائنات سے۔ کس کے متعلق؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا عثمان غنی کو ذو النورین اس لیے کہا جا کہ ملائل اعلیٰ میں فرشتے انہیں ذو النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ ملائل اعلیٰ میں انہیں ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ ذو النورین یا ذو النورین یا ذی النورین تینوں طرق کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 4 صاحبزادیوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ کے وصال کے بعد دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح اور عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آقا علیہ السلام نے دیا، عقد میں دی، تو ایک کے وصال کے بعد دوسری کا حضور کا عثمان غنی کے عقد میں دینا، یہ دونوں صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے خاندان میں سے تھے، اور یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ایک صاحبزادی کے وصال فرمانے کے بعد دوسری صاحبزادی عقد میں گئی، اور ان کے بھی وصال فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ شان ہے عثمان غنی ذو النورین کی، کائنات کے اس نیلے گوں آسمان کے نیچے
اور اس سرزمین کی چھاتی پر یہ شرف صحابہ کرام میں سے صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ہاں اللہ رب العزت 40 صاحبزادیاں 40 بیٹیاں اللہ مجھے عطا کرتا تو میں ایک کے وصال کے بعد یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے عثمان غنی کے عقد میں دے دیتا۔ یہ شان سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تو 40 کی بات ہوئی، دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر رب ذوالجلال مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، میری 100 صاحبزادیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر، کیونکہ دونوں بہنوں کا ایک جگہ جمع ہونا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یکے بعد دیگر، ایک کے وصال کے بعد دوسری کے وصال کے بعد تیسری، 100 بیٹیاں اللہ مجھے عطا کرتا تو میں 100 بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے عقد میں دے دیتا۔ اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے جب سوال ہوا کہ ذو النورین کیوں کہتے ہیں، آپ نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نماز وتر کی ایک رکعت میں قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے۔ رات نور ہے، رات کی عبادت نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت وتر کی ایک رکعت میں قرآن ختم کرنا اور رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھ کر اس کی آگے سجدہ ریز ہونا، قرآن بھی نور ہے اور رات کی عبادت بھی نور ہے، تو ان دونوں چیزوں کے یکجا ہونے کی وجہ سے، دو نوروں کے یکجا ہونے کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ تیسری وجہ آپ کو ذو النورین یا ذو النورین یا ذی النورین کہنے کی وجہ، تیسری وجہ یہ ہے کہ سخاوت یہ بھی ایک نور ہے۔ سخاوت کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ ہمارے ہاں جو سخاوت کی جاتی ہے یہ سخاوت نہیں، اس کو نور سے تعبیر نہیں کیا جاتا جس میں انسانیت کی اور انسان کی بے قدری ہو، تذلیل ہو۔ کون سی سخاوت نور ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے دے دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، وہ سخاوت اس کے لیے نور اور قیامت کے دن نور بن جائے۔ آپ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سخاوت ایک نور ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیش اسرا، جیش کہتے ہیں عربی میں لشکر کو، اسرا کہتے ہیں تنگی کو، حضور نے اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اور اسلام کی مدد کے لیے، فروغ اسلام کے لیے فنڈ ریزی کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں رک کر ایک اور مقام سے آپ کی جو شان انفرادیت ہے، نبی علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی ذو النورین نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ ایک مرتبہ جیش اسرا کے موقع پر جب حضور نے فنڈ ریزی کے لیے حکم دیا، اور دوسرا بیر روما جب مسلمانوں کو پانی کی قلت اور شدت محسوس ہوئی تو اس وقت بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا عثمان کے لیے جنت واجب ہوگی۔
یہ جیش اسرا تنگی کا لشکر، وہاں حضور نے فنڈ ریزی کے لیے جب حکم دیا صحابہ کرام کو، تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 950 اونٹ بما ساز و سامان آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے، 100 گھوڑا حضور کی خدمت میں اسلام کی فروغ کے لیے پیش کر دیا، اسلام کی مدد کے لیے، مسلمانان کے لیے، اور 1000 درہم حضور علیہ السلام کی جھولی مبارک میں ڈال دیے۔ جب 1000 درہم آقا علیہ السلام کی جھولی مبارک میں پڑے ہیں، حضور الٹ پلٹ کر کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ حضور خوش ہو کر عثمان کے ان درہم و دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے، یہ حضور ان پر خوش تھے، حضور راضی تھے، اور 2 مرتبہ حضور سے جنت کو خریدا عثمان غنی نے۔ پیغام فکر کیا ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے دروازے بند نہیں کیے اپنی دولت کے، مسلمانوں کے لیے ہمارے ہاں بھی جب کہیں ضرورت پڑے، سرمایہ دار مالدار جو لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی ضرورت کے لیے، مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اپنی دولت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، دولت کے دروازے کھول دینے چاہیے تاکہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات کے توسل سے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔